سورۃ النمل یہ مکی سورت ہے، اس کی 93 آیات ہے، ترتیب کے اعتبار سے 27 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 48 نمبر۔ النمل چونٹیوں کے لیے آتا ہے، نملہ ایک چونٹی کو کہتے ہیں، اس میں چونکہ چونٹیوں کا واقعہ ذکر ہے اور یہ پورے قرآن میں اسی سورت کے اندر ہے، اور اس سورت کو تاسین بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سورت ان حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، اور چونٹی کے علاوہ ہد ہد کا ذکر بھی آتا ہے اس سورت میں جو کسی اور سورت میں نہیں ہے، اور اسی طرح جن اور دابہ کی گفتگو کا ذکر بھی آتا ہے، اس لحاظ سے یہ سورت دوسروں سے مختلف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، هدى وبشرى للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون، اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ طاسین یہ آیات ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن ہر چیز کے لیے ہدایت ہے، دل کے لیے، دماغ کے لیے، احساسات کے لیے، روح کے لیے، ہر چیز کے لیے، ان تمام مسائل میں ہدایت دیتی ہے جن سے انسان دوچار ہوتا ہے، ان غموں میں روشنی بنتی ہے جس کے اندھیرے ہمارے دل پہ چھا جاتے ہیں، جن راستوں پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں ان راستوں کی مشکلات میں ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے، ہمارے فیوچر کے متعلق ہمیں رہنمائی دیتی ہے، ہماری زندگی میں ہونے والے چیلنجز
سے نبٹنے کے لیے ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے، یعنی دن اور رات کے واقعات کے لیے ہدایت ہے ہر معاملے میں۔ ریسنٹلی میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک کال آئی، اور اس کال میں کچھ ایسی بات تھی کہ جو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹنگ تھی، تو میں نے اس کو رکھ دیا اور میں نے کنٹینیو کیا جہاں سے مجھے شروع کرنا تھا آگے۔ تو آیت تھی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ میں نے کہا یہ کیا اتنی ٹائملی گائیڈنس کہ اللہ کے ہر فیصلے میں، ہر خبر میں، ہر کام میں خیر ہے، اگر یہ کام ایسے نہیں اور ایسے ہوگا تو ٹھیک ہے۔ توکل علی العزیز الرحیم۔ جب انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہ ریمائنڈر کون دیتا ہے؟ یہ قرآن پڑھتے رہیں تو ریمائنڈر ملتا ہے نا، اور اگر یہ بند رکھیں اور خالی فون پر ہی باتیں کرتے رہیں تو پھر تو اندھیروں پر اندھیرے جمع ہونے لگتے ہیں۔ تو ہم نے اصل میں قرآن کو ایک ایسا سیکرٹ ٹیکسٹ بک بنا لیا ہے جو ایک خاص وقت میں بس پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اونچا رکھ دیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں میں بھی پڑھا کریں، اور اب تو اتنی سہولت ہے موبائل سے پڑھنے کی، جب آپ دیکھیں تھوڑا سا بھی وقت ہے اور آپ کو یہ سمجھنا کہ کیا کریں، بس قرآن کھول لیں، اور الحمدللہ آپ لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ جہاں سے بھی پڑھیں گے کوئی نہ کوئی آپ کے دماغ میں، دل میں کوئی بات چل رہی ہوگی، اور وہاں آپ کے لیے گائیڈ لائن آ رہی ہوگی۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیکیوں میں خوب محنت کی جائے اور گناہوں سے بچا جائے، اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے عملی عبادات کے ساتھ ایمان میں سے خصوصاً آخرت پر ایمان کی بات رکھی، اور ایمان یقین کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ جب تک یقین نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کا عمل نہیں بدلتا۔ اور فلاح کے لیے جتنا زیادہ انسان اچھے طریقے سے اپنی عبادات کو ادا کرے، اتنا ہی زیادہ اس کے لیے چانسز کامیاب ہونے کے بڑھ جاتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، لہٰذا یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی انسان غلط کام کرتے ہوئے بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، تو یہ دراصل شیطان کا دھوکا ہوتا ہے کہ جو اس کے برے عمل کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، برائی کو نیکی دکھاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، جہاں ان کی نیکیوں کی جمع پونجی ختم ہو جائے گی اور حسرت شدت اختیار کر جائے گی۔ اور بے شک یہ قرآن آپ کو بہت حکمت والے، بہت علم والے کے ہاں سے دیا جا رہا ہے۔ اس کا سورس، اس کا منبع کو معمولی نہیں۔ یہ علم کا وہ سرچشمہ ہے کہ جو حکمت سے لبریز ہے، علم سے لبریز ہے۔ علم حاصل کرنا ہو، حکمت سے محبت ہو تو اس قرآن سے تعلق قائم کریں۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا کوئی جلتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ بہترین شوہر کی یہاں پر گفتگو بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں اپنے گھر والوں کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ شادی کے موقع پر مہر ادا کرتا ہے، بعد میں بنیادی بیسک نیڈز پوری کرتا ہے، رہائش، خوراک اور باقی ضروریات، معاشی طور پر تحفظ دیتا ہے، بیوی کے اخلاق، اعمال اور معاشرت کی اصلاح کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سفر میں خاص طور پر اب دیکھیں، انگارہ اٹھا کے لانا کوئی ہاتھ پہ تو نہیں لا سکتے تھے نا، اس کے لیے ایک اہتمام چاہیے تھا۔ تو یہ نہیں کہا تم بھی ساتھ آؤ وہیں سیک لیں گے، کہا نہیں تم بیٹھو آرام کرو، میں لے کر آتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح شوہر کی ذمہ داریوں میں سے حسن معاشرت، نرمی کا برتاؤ کرنا، بیوی کے قریبی رشتہ داروں کا احترام کرنا، بیوی کو عزت دینا، اس کی غلطیوں اور خامیوں کو نشر نہیں کرنا، اسے پریشانیوں سے بچانا، اس کی ہمت افزائی کرنا، کیونکہ عموماً عورتیں کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں، تو مردوں کو اللہ نے مختلف طرح کی طاقت دی ہے اور انہیں دل جوئی کرنی چاہیے، اور اگر زندگی میں کوئی پریشانی ہو تو دور کرنی چاہیے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی نامناسب رویہ ہو تو اس کو برداشت بھی کر جانا چاہیے، لیکن گناہ کے کاموں اور برائیوں سے روکنا بھی چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹایا کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو پکارا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے، پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو پکارا گیا کہ برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہایت زبردست، بہت حکمت والا،
और तुम अपना असा फेंक दो। तो जब उसने उसे देखा कि वो इस तरह हरकत कर रहा है गोया कि वो सांप है, तो वो पीठ फेर कर पलट गया और पीछे मुड़कर भी न देखा। ऐ मूसा, डरो मत, बेशक मेरे पास रसूल डरा नहीं करते। जो बंदा अल्लाह के करीब होता है ना, आमतौर पर उसके अंदर डर कम होता है, लेकिन तबई खौफ हर एक के अंदर होता है, चाहे कोई कितना भी नेक हो, चाहे कोई पैगंबर ही क्यों ना हो। तो ये तबई खौफ है जो सांप को देखकर किसी भी इंसान के अंदर आता है। मगर जिसने जुल्म किया फिर बुराई के बाद उसे नेकी से बदल दिया, तो बिलाशुबा मैं बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला हूँ। ये है ना अल्लाह की रहमत। जुल्म किया लेकिन फिर बाद में तौबा कर ली, नेक बन गया, तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। बंदे माफ नहीं करते अगर उनके हक में कोई जाती हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को भी माफ कर देता है। अजीम खुशखबरी है ये। लेकिन इंसान को हमेशा अपने गुनाहों से डरते रहना चाहिए और अपना हाथ अपने गिरेबान में दाखिल करो, वो बगैर किसी तकलीफ के सफेद यानी चमकता हुआ निकलेगा। ये उन 9 निशानियों में से हैं जो फिरऔन और उसकी कौम की तरफ भेजी जा रही हैं। बेशक वो नाफरमान लोग थे। फिर जब उनके पास हमारी वाज़ेह निशानियां आ गईं, तो कहने लगे ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है, और उन्होंने जुल्म और सरकशी की बिना पर उनका इनकार किया, हालांकि उनके दिलों ने यकीन कर लिया था। तो देखो कैसा हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झुटलाने वालों को तंबीह की जा रही है कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मामला न करना जो पिछली कौमों ने अपने रसूलों के साथ किया। वलक़द आतैना दाऊद वसुलैमान इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुअ्मिनीन ववरिथ सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़ अत्तैर वऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंस वत्तैर फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान वजुनूदुहु वहुम ला यशऊरून فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج
الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم عطا کیا اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر فضیلت عطا فرمائی۔ بندے کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ نعمتوں کو رب سے منسوب کرے اور ان پر شکر ادا کرے، جیسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں، اس علم پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اور اس فضیلت پر جو دیگر مومنوں پر ان کو ملی تھی، یعنی صرف انسانوں پر نہیں، من عبادہ المؤمنین۔ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا اے لوگو، ہم پرندوں کی بولی سکھائے گئے ہیں اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے، بے شک یہی واضح فضل ہے۔ یہ کون سی وراثت تھی؟ علم اور نبوت کی وراثت۔ اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر اکٹھے کیے گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے تھے، پھر وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کے خیرخواہی پر مبنی قول پر ہنسے اور پھر حقیقت پر مبنی قول کہ وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہ ہو، انہیں تو نہیں پتا ہوگا کہ یہاں چیونٹیاں ہیں، کیونکہ لشکر جب اکٹھا چلتا ہے تو نیچے تھوڑی دیکھا جاتا ہے، وہ تو کسی مہم پہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات نہ فرمائی ہوتی تو کوئی ذریعہ نہیں تھا یہ جاننے کا کہ چیونٹی کے چھوٹے سے دماغ میں بھی اتنی عقل ہے جو انسانوں کے بڑے بڑے دماغوں میں نہیں ہے، جو ملکوں کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں، ان کو اپنی عوام کا نفع نقصان نہیں پتا، جبکہ چیونٹی اپنی ساتھیوں کی کس قدر خیر خواہ ہے، وہ بڑوں کا ادب بھی جانتی ہے، یعنی پیغمبر کا ادب اور ان کے لشکر کا ادب کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو بدگمانی پر مبنی ہو، بلکہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ معصوم چیونٹیوں کو قتل کر دیں، تو معصوم انسانوں کو کہاں سے قتل کریں گے؟ یہ تو ظلم و جہالت ہے کہ بے گناہوں کو قتل کیا جائے۔ تو وہ اس کی اس بات پر ہنس کر مسکرا دیا، ان کو بات سمجھ آ گئی، وہ کیا فریکوینسی ہوگی کہ چیونٹی کی آواز بولنے کی، مطلب اس کی زبان کیسی ہے، اس کا گلا کیسا ہے، وہ کیسے بولتی ہے اللہ ہی جانتا ہے، یا کیا طریقہ ہے۔ تو وہ ان کو سمجھ آ گئی اور وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہنستے بھی ہیں اور مسکراتے بھی ہیں، تو مسکراہٹ کا خاص ذکر کیا گیا، تبسم کا، کیونکہ یہ باوقار لوگوں کی ہنسی ہوتی، باوقار لوگ کھل کے کہہ نہیں لگاتے، شور نہیں مچاتے، مسکراتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ صرف اپنی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کیا، والدین کی طرف سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی۔ یعنی نیک بچے والدین کو کسی بھی موقع پر بھولتے نہیں۔ جب کوئی اپنا نیک کام کرنے لگتے ہیں، مثلا آپ اپنی طرف سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے والدین بھی یاد رہتے ہیں، اور یہ بات بچوں کی گھٹی میں ڈالنی چاہیے کہ بڑوں کو نہیں بھولنا۔
مثلاً اگر والدین کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو والدین کے جو والدین ہوتے ہیں نا ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے اور پھر اوپر ان کا بھی ہوتا ہے. 2 دن پہلے ہشام بتا رہا تھا بابا میں نے جو ہمارے دادا سراج تھے نا ان کی طرف سے اتنے پیسے صدقہ کیا. تو میں نے کہا وہ کون سے والے تھے؟ تو ادریس صاحب بتانے لگے میرے پردادا کے ابا تھے. تو بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ ابا کے ابا کون ہے، ان کے ابا کون ہے، ان کے ابا ان کے ابا. تو مجھے بہت ہی خوشی ہے. میں نے کہا تم نے صلہ رحمی کی. ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے جیسا کوئی بیٹا اس خاندان میں پیدا ہوگا یا کوئی. تو بعض اوقات ہم بچوں کو کہتے ہیں تم صدقہ کرو، وہ اپنے لیے کر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے لیے کر دیں گے، لیکن والدین میں تو وہ سب آ جاتے ہیں نا جو اوپر تک جاتے ہیں. تو جب بخشش کی دعا مانگے تو کہیں یا اللہ ہمارے سارے والدین کو جو اوپر تک ہیں سب کی بخشش فرما. یعنی یہ صلہ رحمی کا ایک طریقہ ہے. تو اس دعا میں شکر اور نیکی کو جمع کیا گیا ہے. اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگا کیا ہے مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کی جو کہ صرف انسانوں پر مبنی نہیں تھے، پرندوں اور دیگر مخلوقات پر مبنی تھے، جنوں وغیرہ پر، تو ان کا جائزہ لیتے تھے کہ کون اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہے اور کون غائب ہے. اور اس میں ہدہد نہیں تھا تو اس کو نوٹس کر لیا. آج ہم جو ذمہ دار ہیں انہیں اپنے ساتھ کام کرنے والوں، اپنی ٹیمز اور اپنے ساتھیوں کی کتنی خبر ہوتی ہے. کہنے لگے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ضرور ذبح کر ڈالوں گا. یعنی ایک مثال قائم کرنی ہے کہ اگر کوئی اپنی ڈیوٹی سے غائب ہے تو وہ پھر قابل معافی بات نہیں جب تک کہ اس نے اطلاع نہ دی ہو. اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا بعد میں جا کے بتا دیں گے کہ ہمیں کیا مجبوری ہوئی تھی. تو یہ طرز عمل انتہائی غلط ہے. اگر کسی کو بھی کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کو اگر وہ نبھانے کے قابل نہ ہو تو پہلے سے بتائے، یا وہ ضرور میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے. پھر تھوڑی ہی دیر وہ ٹھہرا کہ ہدہد آ گیا. کہنے لگا میں نے اس کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا. یعنی میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں، اور میں آپ کے پاس سبا سے یعنی قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. آپ دیکھیے کہ ہدہد نے ایسے ہی بات نہیں بنائی، کوئی بہانہ نہیں کیا، بلکہ حقیقت پر مبنی ایک انفارمیشن تھی جو اس نے پہنچائی. بے شک میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے اور وہ ہر چیز میں سے حصہ دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، بس انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، لہٰذا یہ راہ نہیں پاتے. انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی، اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے شرک کر کے. اور ایک پرندہ چھوٹا سا، اس کے اندر یہ عقل سمجھ ہے کہ اللہ میرا خالق ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور شریک نہیں. وہ گمراہی کی حقیقت کو پہچان گیا ہے. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے آس پاس مخلوقات ہوتی ہیں یہ ہمارے اعمال کا جائزہ لے کے ہم پہ یہ افسوس کرتی ہوں گی کہ ہم کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. جیسے چڑیا ہیں، پرندے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی عقل نہیں ہے. اللہ نے پتہ نہیں کس حد تک ان کو عقل دی ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا وہ دیکھتے ہیں. اور خصوصاً جو پیٹس گھروں میں پالے ہوئے ہوتے ہیں، بلی رکھی ہوئی ہے، ہم اٹھے ہیں صبح کے نہیں، نماز پڑھی ہے کہ نہیں، پڑھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کیسا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے گواہ بن جاتے ہیں. ویسے تو فرشتے ہیں کافی گواہی کے لیے، لیکن آس پاس کی مخلوقات سے بھی حیا کرنی چاہیے کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے، اور خصوصاً اللہ کی کسی حرمت کو پامال کرنے سے. یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین سے ہر چھپی ہوئی چیز کو نکال لاتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وہ سب جانتا ہے. سبا کی تہذیب جو تھی وہ حیرت انگیز تھی. ہر طرح کی نعمتیں تھیں ان کے پاس، لیکن ایک توحید نہیں تھی. ایک پرندہ تھا، اس کے پاس توحید تھی. اصل ورتھ کسی بھی مخلوق کی اس کی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کو کتنا پہچانتا ہے اور اللہ کا حق کتنا ادا کرتا ہے. اللہ کی نگاہ میں کسی بھی انسان کی قدر و قیمت اس کے ایمان اور اس کے اعمال کی وجہ سے ہے. کوئی انسان کتنا بھی دولت مند کیوں نہ ہو، کوئی انسان کتنے بھی بڑے بڑے کارنامے کیوں نہ کر لے، لیکن اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں، ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، تو اللہ کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں، چاہے وہ کوئی فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، کچھ بھی ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو رب ہے عرش عظیم کا. اس نے کہا عنقریب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. تحقیق یعنی کسی بھی خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی
تحقیق کرنا. میرا یہ خط لے جاؤ، پھر اسے ان کی طرف ڈال دینا اور ان سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں. ظاہر حدود نے یا خط پنجے میں پکڑا ہوگا یا منہ میں پکڑا ہوگا، اور اتنے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ اڑ اڑ کے اپنا کام کر رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ خط لے جاؤ، پھر اسے ان کی طرف ڈال دینا اور ان سے ہٹ جانا. ادب بھی سکھایا ساتھ، یعنی وہاں کھڑے مت رہنا، گورتے نہیں رہنا، بلکہ ڈال کے ایک طرف ہو جانا. یعنی کسی کے گھر میں یا کسی کے ڈومین میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے. ملکہ بولی، اے سردارو، میری طرف ایک معزز خط ڈالا گیا ہے. سمجھدار عورت تھی، پہچان گئی. بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، شاید پہلے بھی نام سن رکھا ہو، اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر چلے آؤ. مختصر سی بات، ٹو دا پوائنٹ، اصل مقصد واضح کر دیا. ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ڈسٹریکشن نہیں، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کرو.